سال میں کشمیر کے لیے کسی سول سوسائٹی کو موم بتی جلاتے نہیں دیکھا. کہاں ہے اس ملک میں سول سوسائٹی؟ تو حالت یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہو، ہماری عوام ہو، کسی کو دل سے کشمیر کی درد نہیں ہے. ہم باتیں کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب 35A کو ایبروگیٹ کرنے کے بعد مودی اپنی جو کر رہے ہیں اس کے بعد تو بات ہی ختم ہوگی وٹ ایور ڈسکشنز اور پریویسلی ٹیکنگ پلیس اور ناٹ، کیونکہ وہ تو اب آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں. ابھی ان کی یہ سیکنڈ فرنٹ نہ ہو تو دے وڈ بی یا ان کے دوسرے ایشوز نہ ہو، یا جو S-400 لے رہے ہیں اور ملٹری ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں فار ہیونگ اے کنونشنل ایج اوور پاکستان، تو وہ ڈیفینیٹلی کشمیر پہ آئیں گے. میں نے تو 70 سال میں کشمیر کے لیے کسی سول سوسائٹی کو موم بتی جلاتے نہیں دیکھا. کہاں ہے اس ملک میں سول سوسائٹی؟ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تو شملہ معاہدے کو تار کر دیا. ہم نے آج تک اس کو بھی ریووک نہیں کیا. اس کے علاوہ جو انہوں نے پولیٹیکل وہاں پر چینجز لے کر آئے، ہم وہ ون سائیڈڈ لاتے رہے اور ہم یہاں پر بس دیکھتے رہے. کتنی عرصے سے گلگت بلتستان ایک الگ صوبہ یا کم از کم ان کے نظام ہونے کی بات کر رہا تھا، وہ بھی ہم نے ہاف ہارٹڈلی کیا. آزاد کشمیر ویسے کا ویسے پڑا ہے وہاں. کوئی میں ہمیشہ سے کہتا رہا کہ اگر ہم پارشل پلیبسائٹ انڈر UN آسپیشز کروائیں، اگر وہ نہ بھی آئیں تو انٹرنیشنل کسی کے تحت کروائیں اور کہیں کہ ہم اس پلیبسائٹ کو آگے بڑھا دیں گے مقبوضہ کشمیر میں جب بھی موقع ملا، تو کوئی نہ کوئی ہمیں ایکشن لینا چاہیے تھا، کوئی موومنٹ کرنی چاہیے تھی پولیٹیکل بھی. اور وہ انہوں نے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ملٹری موومنٹس بھی کی ہیں. ہم نے اس میں بھی ایک معذرت خانہ رویہ اور ایک پیسو ایٹیٹیوڈ رکھا ہے. بہت کچھ ہو سکتا تھا میرے بھائی، جو کہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بحیثیت قوم اور ہماری حکومتیں بتدریج جتنی بھی حکومتیں وہ سب ذمہ دار ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. کئی حکومتیں کوشش کرتی رہی. اس حکومت نے بھی UNO کی لیول پہ بہت بات چیت کی. تو بات چیت سے کہاں آج کل باتیں بنتی ہیں؟ آپ کو ہر شعبے میں کام کرنا پڑتا ہے. ادھر کلبھوشن کیا کر رہا تھا؟ یہ جو ہمارے پر حملے ہو رہے تھے افغانستان کی طرف سے، یہ کون کروا رہا تھا؟ تو کیا ہم صرف حملے برداشت کرنے کے لیے رہ تو گئے ہیں؟ پھر 24 گھنٹے میں ابھی نندن کو چھوڑنے کی حکمت کس کی تھی؟ وہ تو مجھے ابھی معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس کی چیز ابھی تک آؤٹ ہوئی نہیں ہے کہ وہ کس کی حکمت عملی تھی. لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہر وقت یہ کوشش کی کہ اپیز کیا جائے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی ہر وقت گھبراہٹ میں مبتلا رہے، ہر وقت ڈرے رہے، ہر وقت سہمے رہے. جنرل اعجاز رضوان، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں بڑے دانشور ہیں جو ہمیں ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمیں ٹریڈ کرنا چاہیے، ہمیں کرکٹ کھیلنی چاہیے، ہمیں فلموں کا کاروبار کرنا چاہیے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد کوئی ہمیں حیا ہونی چاہیے؟ مبشر لقمان، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں دو ایسے یہ کیسز ہیں. ایک پیلسٹائن کا، جہاں مسلمانوں پر یہودی مسلسل ظلم کر رہے ہیں اور انہی کی زمین چھین کے اس پہ وطن آباد کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور آج تک انہیں 2 اسٹیٹ کا جو سلوشن ہے اس کو دنیا میں ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کم از کم اسرائیل نے نہیں کیا. پھر یونائٹڈ نیشن تمام ریزولوشن پاس کر کے کہ نئی آبادیاں آپ نہیں کریں گے، وہ ان ریزولوشنز کو اٹھا کر ونڈو سے باہر پھینک دیتے ہیں، لیکن آج تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی. اور دوسرا ایشو کشمیر کا ہے کہ یہ بھی اتنا ہی 72-74 سالہ پرانا ایشو ہے، جس کے اوپر یونائٹڈ نیشن اور اقوام عالم کا ضمیر سویا ہوا نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ مر چکا ہے. اور انہوں نے آج تک کوئی موومنٹ اس پر نہیں کی، کیونکہ دونوں جگہوں پہ مسلمان پس رہے ہیں. یہ صرف پاکستان ہی کے لیے نہیں، 58 مسلم کنٹریز کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ آپ جو دنیا کے ہائیڈرو کاربن کے بہت بڑے ریزروز پہ، گولڈ ریزروز پہ اور گیس ریزروز پہ بیٹھے ہو، آپ کے تمام تر ایسٹس سے ویسٹ کی مشین چل رہی ہے، اور آپ اپنے حق میں، اپنے مسلمانوں کے حق میں آواز تک نہیں اٹھا سکتے. تو یہ تو پوری اقوام عالم اسلام کے لیے اور اقوام عالم کے ضمیر کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے